فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیمہ، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے۔ روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ
آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو، ثواب بہت ہے۔ ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ بھائی لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو طلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں، عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو
اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے. کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ. اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا اتنی کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ، نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا. لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازن اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا. میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا. بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہے. وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ. کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو. مجھے کسی نے کل کہا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو، وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا، تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت دکھلاوا کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی. جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان تمام پیغمبروں نے ایک بات سب کو بتائی، سب کو سمجھائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس کو کیا ہو گیا یار، ایک دفعہ سیٹنگ کر کے ایلفی کیوں نہیں ڈال دیتے اس میں؟ کتنا قریب کریں مائک جی، چلو اب ادھر کر لیتے ہیں، اب صحیح ہو گیا. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں کی ایک مشترکہ دعوت، ایک تو توحید کی دعوت کہ صرف اللہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے.
حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے، آخرت کی فکر ہے، یہ عصائے موسوی ہے۔ عصا لاٹھی، موسوی موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی۔ جیسے جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے تھے نا، تو ان ہزاروں سانپ پہ اگر اسپرے کیا جاتا وہ مرتے؟ بولے ایک ایک کو پکڑ کے ڈنڈے سے مارا جاتا تو وہ مرتے؟ دو چار مرتے، اور سارا دن یہی کام کرتے رہتے۔ کیا خیال ہے؟ پھر وہ ادھر ادھر چلے جاتے، وہ کہاں کہاں گھس جاتے، ایک ایک کو پکڑ کے نکالنا یہ ٹینشن والا کام ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لاٹھی پھینکیں، حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک ہی نوالے میں سب کو نگل گئے۔ اس کا کام ہی یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے بھی جراثیم ہیں ان کو بولو بھائی ختم کرنا۔ تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ وہ روحانی نہیں، پھر بتا دوں، وہ جو روحانی علاج والے کہتے ہیں، وہ ٹوپی ڈرامے، خود بھی ڈرامے باز، دوسروں کو بھی، اور ان کے پاس جانے والے بیوقوف۔ اور ان لوگوں کے پاس جانے والوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ ساری زندگی انہی فلیتوں پلیتوں میں بول لو نا یار رہتے۔ کیونکہ مجھے اس موضوع پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ بول بول کے تھک گئے مگر پبلک جانا نہیں چھوڑ رہے۔ کالز آتی ہیں کہ ادھر گئے تھے روحانی والے کے پاس تو پھر یہ ہوا، پھر میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہنے لگے پریشان تھے، کیا کرتے؟ تو پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ جدھر بھی منہ اٹھاؤ چلے جاؤ۔ اگر کسی پریشانی کا آپ کے پاس علاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس چلے جاؤ، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، بس نہیں آ رہی۔ اگر کسی پریشانی کا علاج نہیں ہے تو بس کسی کے بھی پاس چلے جاؤ، وہ تو اور پریشانی بڑھا دے گا نا۔ بھائی کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے جیسے وہ ایک حکیم سا موضوع جو تھا نا اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، ورنہ موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ روحانی جب بھی آئے گا نا درمیان میں اس کی واٹ لگاؤں گا میں، یاد رکھو، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ ایک حکیم کے پاس لوگ آتے تھے، ایک صاحب آئے کہ میرے پھنسی نکل گئی ہے، حکیم صاحب نے دوا دے دی۔ حکیم بیچارے کو پھنسیوں کا علاج آتا نہیں تھا، دوا دے دی تو وہ شخص دوا لے کر گیا، احتیاطاً پوچھ لیا کہ اس سے پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر دوا کس چیز کی دی ہے؟ اس نے کہا یہ پھوڑا بن جائے گی۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھوڑے کا میرے پاس علاج ہے، پھوڑے کا مجھے علاج آتا ہے، پھنسیوں کا علاج نہیں آتا۔ تو جو روحانی والوں کے پاس جاتے ہیں نا، ان کے پاس آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے، البتہ یہ کچھ ایسی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں جن کا ان کے پاس علاج ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ آپ گئے، مسئلہ پیچیدہ تھا اور پیچیدہ ہو گیا، اس نے کچھ کیا تو وہ جو الگ سے بیماری آئی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک، پھر وہ ایک چین میں ساری زندگی کے لیے پھنس گئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص میں بہت سارے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں۔ پورا انسان بڑا مشکل سے کوئی بنتا ہے، جسمانی لحاظ سے انسان بننا آسان، لیکن حقیقی معنوں میں انسان بننا مشکل۔ فزیکلی تو ہم سب انسان ہیں، فزیکلی ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں، دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پیٹ ہے، آنکھیں ہیں، تو یہ گدھے کی بھی یہی سارے پارٹس ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے ہم میں اور گدھے میں فرق نہیں، ہم میں اور گھوڑے میں بلی میں فرق نہیں ہے۔ تبھی میں فزیکلی جو انسان کی جو بیماریاں آتی ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ جانوروں کی مثال دیتا ہوں، تو لوگ مجھ پر طنز کرتے ہیں کہ ہمیں کس سے ملا رہا ہے؟ جانوروں سے۔ ارے تو میڈیکل سائنس کی زبان میں تو انسان جانور ہی ہے بھائی، ذرا مہذب جانور، لیکن ہے تو جانور، حیوان ہے وہ۔ میں کہتا ہوں نا یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے تو بھینس کے کیوں نہیں ہو رہے، بلی کے کیوں نہیں ہو رہے، کتے کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو خواتین کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے بھائی؟ تو بھائی تشبیہ نہیں دے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نیچرل پروسیس ہے، یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ اور جانور وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں جب ان کو پریگننسی ہوتی ہے، یہی نیچرل خوراک جو ان کی روز مرہ ہے پریگننسی کے بعد بھی بولتے کیوں نہیں بھائی یہی رہتی ہے۔ تو یہ انسان پہ کیوں کم بختی آئی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ انسان پہ آئی ہوئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے دوائیں فروخت کروانے کے لیے، فارمیسی کا کاروبار بولتے کیوں نہیں چلانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنے بیوقوف نہیں ہے جتنے ہمیں لوگ سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں فیلڈ اڑا رہا ہے، میں ڈاکٹروں کی ٹانگ میں نہیں، میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کاروبار میں ٹانگ اڑا رہا ہوں۔ کل ہم دعوت پہ تھے، ہمارے ایک دوست تھے بڑی ٹائٹ دمبے کی چربی شربی، وہی جو ہم بیانات کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بکرے کی چربی تھی، ہم نے تو چربی پھوڑی طبیعت سے، کیونکہ ہم ابھی چربی کے فضائل پر بیان کر کے آئے تھے۔ وہ ایوائڈ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ایکچولی فیٹ ویٹ ٹوپی ڈرامہ۔ میں نے کہا اگر فیٹ سے یا چکنائی سے اجتناب کرنا ہے تو جس آئل میں یہ پکا ہوا ہے اس آئل کو چھوڑو نا،
اس آئل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو گھی کا ڈبہ اللہ نے دمبے کے پیچھے لگا دیا اس سے کیا کر رہے ہیں؟ اوائڈ کر رہے ہیں. یا تو بالکل ہی چکنائی چھوڑ دو بھائی. آپ بولو کہ میری انرجی یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہی ہے, میں محنت والا آدمی نہیں ہوں, تو مجھے فیٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہر قسم کا فیٹ چھوڑو. تو وہ باقی فیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کمپنیاں دے رہی ہیں, لیکن جو اللہ نے بکرے میں چربی پیدا کر دی یا دمبے میں پیدا کر دی اس سے کیا کر رہے ہیں. تو اگر فیٹ چھوڑنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جو کوکنگ آئل ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا. کوکنگ آئل ہے, یہ کولیسٹرول فری ہوتے ہیں. یاد رکھو, ہوتے ہیں کولیسٹرول فری, ہم مانتے ہیں اس کو کولیسٹرول فری ہوتے ہیں, لیکن یہ ہر چیز سے فری نہیں ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. دل کی جو بیماریاں ہیں زیادہ تر اس کوکنگ آئل کی وجہ سے ہو رہی ہیں, کیونکہ دل کو طاقت کے لیے, دیکھو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا نہ کھاؤ, ہم نے خود سنا ہے دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے انڈے کی زردی سے. اب کیا کہتے ہیں صبح ناشتے میں؟ بولو نا یار 2 انڈے کھاؤ. کیا خیال ہے؟ کیونکہ کولیسٹرول کی بھی تو ضرورت ہے نا. خیر پھر زیادہ پنگے بازی نہیں لوں گا ڈاکٹروں سے. میں ڈاکٹر سارے ایک جیسے ہوتے بھی نہیں ہیں, بہت سے ڈاکٹر میری تائید بھی کرتے ہیں. میں بھی جو اتوار کو جو بیان ہوا نا اس میں ایک ڈاکٹر بیٹھے, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 100% غلط ہے, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دل پہ نہ لے کے جائیں. سجدے میں دعا کا طریقہ, کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں, پھر درود پڑھیں, پھر دعا پڑھیں, پھر درود پڑھیں, یا پھر اٹھ جائیں, یا کچھ اور طریقہ ہے؟ لبنہ صاحبہ انڈیا سے. دیکھیں فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معمول تھا, اور آپ نے فرمایا جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم, اس کو اپنے سجدے میں کرو. تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہا ہے تو اسے تو سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی, اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے. باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, لیکن 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو, نمبر 2 عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور, یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہے, کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا, اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے. تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں جتنی چاہیں پڑھیں. اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, بعد میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں, نہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں, لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کیا جائے, لیکن اگر کوئی فرض کے سجدے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک, گناہ نہیں ہے کوئی. 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی, کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی, تو یہ الفاظ ہیں. تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں. اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں, اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی. کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے. جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی. 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا, ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے. باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں, کیا جا رہا ہے اس میں, وہ بھی مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے, نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں, تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں. تو 6 رکعتیں عشاء کی جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال, اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں, وہ چھوڑنا
حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے. ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت. ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے. دیکھیں عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں. ہاں فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی. عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی. البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے. 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی. لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے. تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے. بیٹے کا نام یا بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے؟ بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ محمد مسلم انڈیا سے. جائز ہے جی، میرے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ صرف محمد ہے، تو محمد نام رکھنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے محدثین، یہ امام بخاری کا نام محمد ہی تو تھا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، تو بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا. بچے کا نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا بیٹا 1 سال کا ہے، اس کا نام میں نے خانہ کعبہ کے امام کی نسبت سے محمد سدیس خان رکھا ہے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. جبکہ میں نے اس میں کسی حروف کی رعایت یا مطلب وغیرہ کا نہیں سوچا، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. کیا یہ نام صحیح ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ واجد صاحب کراچی سے. جناب آپ محمد سدیس خان، تو آپ نے امام حرم کے نام کو خان بنا دیا اور پیچھے محمد بھی لگا دیا. ان کا نام تو شیخ عبد الرحمن السدیس ہے، سدیس تو ان کی کاسٹ ہے اور عبد الرحمن ان کا نام ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. لیکن آپ نے تو عجیب سی چیز بنا دی ہے. خیر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اگر محمد سدیس خان رکھ دیا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھی نسبت سے رکھا ہے. باقی یہ کہ نام میں حروف کا رعایت کرنا اور عدد کی رعایت، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. بس نام میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مفہوم اچھا ہو، مطلب اچھا ہو، اور اس میں غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو. ایسا نام نہ ہو جو غیر مسلم رکھتے ہوں، کیونکہ ہمیں مشابہت سے منع کیا گیا. ہمارا تشخص اسلامی ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے نام کے اندر بھی. اور تیسری بات یہ کہ یا تو پھر کسی مشہور اسلامی شخصیت کے نام پہ رکھا جائے. تو یہ 3 چیزیں ناموں میں خیال کرنا چاہیے، مطلب اچھا ہو یا کسی مشہور شخصیت کا ہو، اور شرط یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں، غیر مسلموں میں وہ نام نہ زیادہ استعمال کیا جاتا، ان کا شعار نہ ہو.